الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله عز وجل في مقام آخر: ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے. وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، اعلیٰ کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. صاحبوں اور ساتھیوں، قابل احترام تشریف فرما ماں اور بہنوں، اللہ مالک العلام کا بے حد احسان ہے کہ اس مالک نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنانے کے ساتھ، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے کے ساتھ، قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو پڑھانے والا، قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والا اور توحید پرست گھرانے میں پیدا کر کے رب العالمین نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا. اس مالک کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ اللہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق صحیح معنوں میں اطاعت والی، فرما برداری والی، محبت رسول والی اور رضا الہی والی زندگیاں ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ایسی زندگیاں بنانے کی، گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما کہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے کہ جن کے متعلق قرآن نے کہا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جن پر کل قیامت کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی. اللہ ہمیں ایسی خوشگوار زندگیاں بنانے کے بعد، ایسی خوشگوار موت کے بعد کی زندگی بھی ہمیں نصیب فرمائے. سورۃ المائدہ، اس کی ایک آیت اب آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور دوسرا سورۃ البینہ 30ویں پارے میں اس کی آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا تلاوت کیا ہے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت پانے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں اپنی زندگیاں گزارنے والے، اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں زندگی پانے والے، اور پھر اسی پر ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملنے والے، وہ جتنے بھی نبی کے صحابہ یا نبی کی صحابیات ہیں، رب العالمین نے بلا تفریق سب کے لیے یہ اناؤنسمنٹ کی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی، یہ اپنے رب سے راضی. اور قرآن مجید کا دوسرا مقام وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے سینے پر قرآن کو اتارا ہے، آپ ذرا اعلان کر دیں جو کوئی دوستی رکھے گا اللہ سے، وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اس کے رسول سے دوستی رکھے گا، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں سے دوستی رکھے گا جو ایمان لانے والے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. تو یاد رکھو، دنیا داری کی بیس پر، کسی اپنے کام کے غرض کی بیس پر، کسی لالچ کی بیس پر، یا کسی اپنے کام کاج کی غرض سے کسی سے دوستی لگانا، اس میں غلبہ ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. انسان کا فائدہ ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس کا فائدہ رب العالمین نے نبوت والی زبان سے ذکر کر دیا ہو، یقیناً اس کے اندر خسارہ نہیں، اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے. رب العالمین کہتے ہیں کہ اللہ سے دوستی رکھنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوستی رکھنے والا اور ایمان والوں سے دوستی رکھنے والا، وہ یاد رکھ لیں فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، یہ رسول کا گروپ، یہ ایمان والوں کا گروپ، یہ در حقیقت اللہ کا گروپ ہے. اور اللہ کا گروپ کیا ہے؟ ہم الغالبون، وہی غالب آنے والے. اب اس کائنات میں سب سے آخری نبی جناب محمد، سب پیار سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اللہ نے ان پر نبوت کی 4 دیواری مکمل کر دی، نبوت کا پیرا ختم ہو گیا، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں، فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ نبی علیہ السلام پر رب العالمین نے نبوت کو، رسالت کو، پیغمبری کو ختم کر دیا، اب قیامت تو آ سکتی ہے، دوبارہ کوئی نبی رسول پیغمبر نہیں آ سکتا۔ انبیاء کی جماعت کے بعد اس کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستیاں اصحاب رسول ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے، اور اسی ایمان پر ہمیں موت آ جانی چاہیے، ہم مریں تو اسی عقیدے سے کہ صحابہ اکرام کے ایمان کو اس کائنات کے عام لوگ چھو بھی نہیں سکتے۔ صحابہ اکرام جیسا ایمان، ان جیسی برداشت، ان جیسا جذبہ، ان جیسی شہادتیں، ان جیسی قربانیاں، ان جیسے عظیم حوصلے اور جرت اور بہادری اور شجاعت، مقابلہ کوئی نہیں ہے۔ انبیاء کی جماعت کے بعد اس کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستیاں صحابہ رسول ہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ صحابہ اکرام، ان کے دور میں قرآن اترا، ان کے دور میں رب العالمین کے احکامات اترے، ان کے دور میں رب العالمین کی رضامندی کے سرٹیفکیٹ اترے، ان کے دور میں رب العالمین نے نبوت والے چہرے پر وحی کر کے بتا دیا منافق وہ ہے، فلاں بندہ منافق ہے، فلاں جھوٹا ہے، فلاں کذاب ہے، اور کئیوں کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ، کئیوں کو نبوت والی زبان سے جنت کے سرٹیفکیٹ۔ یہ سارا دور ان ایمان والے، میری مراد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی آنکھوں سے وہ دور دیکھا بھی، اپنے کانوں سے وہ سنا بھی، نبوت والے چہرے کو دیکھا بھی، نبوت والی زبان کے کلمات کو اپنے کانوں سے سماعت کر کے ان کو دل و جان میں جگہ بھی عطا کی۔ آج لوگ ان کے ایمان پر ہی شک کر بیٹھے، جن کے ایمان کی گواہی رب نے دی، جن کے متعلق رب نے کہا یہ اللہ کا گروپ ہے، اور اللہ کا گروپ، اللہ کا گروہ، اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔ حضرات، جہاں پہ میرے نبی علیہ السلام کے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، جو ہماری آنکھوں کا تارا ہیں، ہمارے ایمان کی جان ہے، ہمارے ایمان کا نور ہے، جہاں پہ عمر فاروق ہمارے ایمان کا جزو ہے، ایمان کا حصہ ہیں، ان سے محبت ایمان ہے، جہاں پہ عثمان غنی نبی علیہ السلام کے داماد ہیں، ہم ان سے بھی عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اسی طرح ہم علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی محبت میں پیچھے نہیں ہیں۔ ہم سیدہ فاطمہ نبی علیہ السلام کی لخت جگر سے بھی محبت میں پیچھے نہیں ہیں۔ حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین رضی اللہ عنہم، ہم ان کی محبت میں بھی کوئی غلو نہیں کرتے، کوئی زیادتی نہیں کرتے، کوئی کمی نہیں کرتے۔ جتنی محبت کرنے کا نبی علیہ السلام نے ذکر کیا ہے اس قدر ہم محبت کرتے ہیں، جہاں سے منع کر دیا گیا ہے وہاں سے ہم رک گئے ہیں، جتنا بتا دیا گیا ہے اتنا کرتے ہیں۔ اللہ ہماری اس محبت کو قبول فرمائے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ حضرات، کون علی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی دعوت پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں۔ ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، ابھی ان کا بچپنا ہے، اسلام کی دعوت دی۔ ابو طالب کا بیٹا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حیدر کرار کہا جاتا ہے، جن کو شجاعت کا علمبردار کہا جاتا ہے، جن کو بہادری کا علمبردار کہا جاتا ہے، جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے خامد ہیں، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ہیں، اور نبی علیہ السلام کی دامادی کا شرف ان کو ملا ہے۔ نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ اور یاد رہے، ابو طالب کے کتنے بیٹے تھے پتہ کسی کو؟ ابو طالب کے 4 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا طالب، جن کے نام سے ابو طالب کہا جاتا تھا، اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، کفر کی حالت میں مر گئے۔ اس کے بعد ایک ان کا بیٹا تھا عقیل، اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ ایک ان کا سب سے چھوٹا بیٹا علی المرتضی، اور ایک درمیان میں آتا ہے، 3 بیٹے، ٹوٹل 4، ایک کفر پر مر گیا، باقی تینوں نے کلمہ پڑھ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ 3 مسلمان ہو گئے، چوتھا مسلمان نہیں ہوا۔ نبی علیہ السلام کی صحبت میں جب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو پھر زندگی کا کوئی میدان، زندگی کا کوئی موقع، زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ اگر خوشی نبی کو ملی ہے تو علی کو نہ ملی ہو۔ جہاں پہ نبی علیہ السلام کو دکھ ملا ہے علی کو بھی ملا ہے، جہاں پہ خوشی نبی علیہ السلام کو ملی ہے علی کو بھی ملی ہے۔
جہاں پہ صدمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے علی کو بھی ملا. کسی بھی موقع پر نبی سے پیچھے نہیں رہے, کسی بھی موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن نہیں چھوڑا. ہاں ہم عزت کرتے ہیں, قدر کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, عقیدت کرتے ہیں, الفت ہے, ان سے محبت ہمارے ایمان کا جزو اور حصہ ہے, لیکن اس طرح کی محبت نہیں جس طرح کی محبت آج مجلسوں میں, ممبروں پر, اسٹیجوں پر ذکر کی جاتی ہے کہ علی میں اور اللہ میں کوئی فرق ہی نہ رہے, علی میں اور کائنات کے خالق و مالک میں فرق ہی نہ رہے. ہم اس طرح کی محبت نہیں کرتے کہ جس نے قرآن کی آیت کو پڑھ کے نعوذ باللہ من ذالک قرآن کی آیت کا مفہوم اس انداز میں لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ وہ مفہوم بیان کرنے والا اس قدر غلیظ طریقے سے مفہوم بیان کرتا ہے کہ رب کی ذات علی کے سامنے کچھ لگتی ہی نہیں ہے. ہم نے قرآن کو پڑھا, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سے مراد کیا ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا. اگلے الفاظ کیا ہیں؟ اس آیت الکرسی کے اندر کس ہستی کی صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ ایمان سے بتائیے گا, آیت الکرسی کے اندر کس ہستی کا ذکر ہے؟ سارے بولے اللہ کی ذات کا ذکر ہے, اللہ کی صفات کا ذکر ہے کہ وہ رب ایسی ذات ہے, اللہ لا الہ الا ہو, الحی القیوم, جو ہمیشہ زندہ رہنے والا, ہمیشہ قائم رہنے والا, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اور نیند آنا تو بڑی دور کی بات ہے. یہ رب ہے, یہ رب ایسی عظیم ہستی ہے اس کو اونگ تک نہیں آتی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا اسی خالق و مالک ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو طاقت رکھتا ہو کل قیامت کو رب کے سامنے وہ اپنی زبان کو کھولے, رب کے سامنے وہ کسی کی سفارش کر سکے؟ کون ہے؟ کسی کے اندر طاقت نہیں. الا باذنہ, مگر رب جس کو حکم دے گا, رب جس کو اجازت دے گا, رب جس کو رخصت دے گا, رب نے جس کے لیے یہ آپشن رکھا ہے, رب اس کو کہیں گے. جتنے لوگوں کے لیے کہا جائے گا, جن لوگوں کے لیے کہا جائے گا یہ بندہ یا انبیاء یا رسول یا اصحاب یا حافظ قرآن یا شہید, جن کو رب نے یہ شفاعت کا حق ادا کیا ہے, وہ بھی رب کی مرضی کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, ہم جو زندگی گزار رہے ہیں, جو گزار چکے ہیں, جو آنے والی ہے, وہ ایک ایک لمحے سے باخبر ہے, وہ جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, اس کے علم کا کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی. ہاں الا بما شاء, جتنا اس رب نے خود بیان کر دیا قرآن کی شکل میں, نبوت والی زبان کی شکل میں, جتنا اس رب نے اپنا تعارف, اپنا علم, اپنی پہچان کروا دی, اتنا پتا ہے. اس کے علاوہ رب کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. وسع کرسیہ السماوات والارض, اس کی کرسی زمین و آسمان پر وسیع ہے. کتنی اس کی بڑی کرسی ہے, وہ رب کتنا بڑا ہے. اللہ اکبر, اس رب سے بڑی ہستی کوئی نہیں, اس سے بڑا خالق کوئی نہیں, اس سے بڑا مالک کوئی نہیں, اس سے بڑا رازق کوئی نہیں. زندگی اور موت کا جو مالک ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض, اس کی کرسی زمین و آسمان پر وسیع ہے. ولا یؤودہ حفظہما, زمین کی حفاظت کا معاملہ آ جائے, آسمان کی حفاظت کا معاملہ آ جائے, ستاروں کی, چاند کی, سورج کی, اس زمین سے لے کے آسمان تک ہر ایک مخلوق کی ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوئی بھی معاملات آ جائیں, ولا یؤودہ حفظہما, ان کی حفاظت کرتے کرتے کبھی رب تھکتا نہیں ہے. ان کی حفاظت کبھی رب کو تھکاتی نہیں ہے. ہم کمزور ہیں, صبح سے لے کے شام تک, رات تک مسلسل لگاتار ایک ہی روٹین میں بغیر وقت ضائع کیے کام نہیں کر سکتے. اور اگر کبھی کبھار کو چند گھنٹے لگاتار کام کر بھی لیں, ہاتھ درد ہونے شروع ہو جاتے ہیں, ٹانگیں درد ہونے شروع ہو جاتی ہیں, جسم چکنا چور اور تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. رب کیا کہہ رہا ہے؟ رب نے زمین کو بھی سنبھالا ہے, آسمان کو بھی سنبھالا ہے, آسمان کی مخلوق, زمین کی مخلوق, آسمان سے زمین کے درمیان کی مخلوق, زمینوں کے نیچے جتنے بھی مخلوقات ہیں, پانیوں کی مخلوقات ہیں, ہر مخلوق کو رب پالتا بھی ہے, کھلاتا بھی ہے, اور سب کی حفاظت کرتا ہے. سب کی حفاظت رب کو تھکاتی نہیں ہے. اور وہ رب کیسی عظیم ہستی ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, وہ رب بلند ہے اور عظمت والا ہے. اور آج اس قرآن پر تحریف کرنے والے قرآن کے لفظوں میں تحریف تو نہ کر سکے, ترجمے میں آ کے, تفسیروں میں آ کے انہوں نے اپنا گند اگلنے کی کوشش کی, قرآن کے حروف کے اندر تغیر و تبدل نہیں کر سکے. وجہ کیا ہے؟ رب نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, اس قرآن کو, اس کتاب کو اتارنے والا رب خود ہے, اور رب نے فرمایا میں اس کی ذمہ داری, اس کی حفاظت میں خود کروں گا.
قرآن کے الفاظ میں تو تغیر و تبدل نہ کر سکے، انہوں نے کہا چلو ایسے نہیں تو پھر ایسے ہی صحیح، عوام کو عوام کی زبان میں سمجھائیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کا لفظ بول کے کہا کہ اس سے مراد رب نہیں ہے، اس سے مراد علی ہے۔ نبی کی شان میں اگر غلط کیا جائے، نبی کی شان میں اگر زیادتی کی جائے، نبی کو اگر رب کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا جائے تو حضرات وہ غلط کام ہو گیا، وہ شرک ہو گیا، وہ رب کے ساتھ اعلان جنگ ہو گیا۔ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام کے صحابہ کی صف سے اٹھا کے ڈائریکٹ رب کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا جائے اور اتنا بڑا بنا کے کھڑا کر دیا جائے کہ نعوذ باللہ من ذالک، علی بڑے لگیں اور رب چھوٹے لگیں، یہ گناہ نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے، تو پھر اور کیا ہے؟ جو قرآن کی آیتیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اس سے مراد علی ثابت کرنے والے، وہ قرآن کی کتنی آیتوں کے منکر، اور دوسری طرف کہتے ہیں ہمیں علی سے بڑی محبت ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کیا کہا تھا؟ اے میرے صحابہ، میری قبر کو پوجا گاہ، عبادت گاہ، سجدہ گاہ مت بنانا۔ کیوں؟ پہلے انبیاء کی قوموں کی ہلاکت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا، نظر و نیاز کے اڈے بنا لیا، اور وہ وہاں پہ جا کے اپنی نظر و نیاز کو پورا کرنے کے لیے سجدہ ریز کرتے، رکوع کرتے، سارا کچھ کرتے، رب نے ان کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے ہلاکت اور تباہی بربادی کا اعلان کر دیا۔ اور نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، اللہ میری قبر کو اس جیسی پوجا پاٹ سے محفوظ رکھنا۔ اگر نبی مشکل کشا نہیں، اگر نبی حاجت روا نہیں، اگر نبی بگڑی بنانے والا نہیں، اگر نبی اپنی ذات کے بارے میں نفع نقصان کا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں، تو پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر کیسے پاور آ گئی؟ وہ تو صحابی ہیں، وہ صحابی ہیں، داماد نبی ضرور ہیں، لیکن نبی کے اندر جب اتنی پاور نہیں ہے، رب نے یہ اختیار، یہ قدرت، یہ کمال، یہ کرشمہ نبی کو عطا نہیں کیا، تو علی کو کہاں سے آ گیا؟ حضرات محبت ہے، عقیدت ہے، ہم ان کی محبت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں کرتے، لیکن محبت اس لیول پہ ہی کرتے ہیں جس لیول کا آسمان والے رب نے قرآن میں ذکر کر دیا اور نبی کے فرمان سے ثابت کر دیا، اتنی محبت ہے، اور اسی محبت پر اللہ کرے ہمیں موت آ جائے، مرے تو اس حال میں مریں کہ صحابہ اکرام کی محبت ہمارے سینوں میں بھری ہوئی ہو۔ کیوں نہ محبت کریں، وہ علی کیوں نہ ہو، وہ عثمان کیوں نہ ہو، وہ ابو بکر اور عمر کیوں نہ ہو، وہ میرے نبی کے سارے صحابہ کیوں نہ ہو۔ قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ او لوگو، ایک دوسرے کے میرٹ کو، ایک دوسرے کے نیک عملوں کو چیک کرتے ہو، یاد رکھنا میں نے بھی ایک میرٹ بنایا ہے ایمان کا، وہ میرٹ ہے صحابہ اکرام کا ایمان۔ صحابہ اکرام کے ایمان کو رب نے میرے اور آپ کے لیے میرٹ بنایا۔ ان جیسا ایمان لے کے آنا، رب نے تفریق نہیں کی، رب نے سارے صحابہ کو بلا تفریق ایک ہی لفظ کے اندر پرو کے رکھ دیا، ان میرے نبی کے شاگردوں جیسا ایمان لے کے آنا، فقد اہتدوا، اگر ان جیسا ایمان تمہارا ہو گیا ہدایت پا جاؤ گے۔ اور علی سے محبت کیوں نہ کریں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مسلم شریف کے اندر روایت آتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے جس علی کے لیے اس طرح کے جملے ادا کیے ہوں، الفاظ ادا کیے ہوں، وہاں پہ میری اور آپ کی کیا مجال ہے کہ ہم علی سے محبت نہ کریں رضی اللہ عنہم ورضا؟ ہماری کیا مجال ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ لأحد النبی الامی، اے علی اللہ یحبنی الا مؤمن۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ علی اللہ یحبنی الا مؤمن، جو تیرے ساتھ پیار کرے گا وہ مومن ہوگا۔ علی جو تیرے ساتھ پیار کرے گا وہ کون ہوگا؟ اب یہاں پہ رک کے میں اور آپ اپنے ایمان کا محاسبہ کریں اور دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، کیا ہمیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں ہے، عقیدت نہیں ہے؟ کیا ہم ان کا ادب و احترام نہیں کرتے؟ لیکن اس لیول پہ رہ کے کرتے ہیں جتنا لیول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے۔ جو حد، جو لمٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، اس لمٹ سے آگے ہم نہیں جاتے۔ کیوں؟ قرآن نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جتنا کام میرا نبی تمہیں کرنے کو کہے اتنا ہی کرنا ہے۔ نماز کے اندر پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت، ایک رکعت کے اندر کتنے سجدے ہیں؟ اور سجدے کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کے سارے ارکان میں سے ایک وہ واحد رکن کہ جس میں انسان رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، وہ سجدہ ہے۔ انسان وہاں پہ یہ سوچے کہ یار میں نے بہت زیادہ قرب حاصل کرنا ہے، میں نے بہت زیادہ رب کا قرب حاصل کرنا ہے، تو 2 سجدوں کی بجائے میں 3 کر لیتا ہوں، قرب بہت مل جائے گا، رب زیادہ قریب ہو جائے گا۔ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟
جب ایک رکعت کے اندر حکم ہے 2 سجدوں کا، میں اور آپ 3 نہیں کر سکتے، اسی طرح جس قدر محبت کرنے کا طور طریقہ نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے، جتنا بیان کیا ہے، جتنا قرآن اور احادیث کے اندر ذکر ہے، اتنا ہی ہم کریں گے۔ اگر زیادتی کریں گے تو نقصان ہوگا، زیادتی کریں گے تو نقصان ہوگا۔ اللہ ہمیں اس نقصان سے بچائے اور حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ فرمایا علی جو تجھ سے محبت کرے گا وہ سچا مومن ہے۔ ولا یبغضنی الا منافق، اے علی مومن ہو اور تجھ سے محبت نہ کرے، اور منافق ہو تو وہ تجھ سے محبت کر لے، تجھ سے بغض رکھے گا، الا منافق، منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا، ایمان والا تجھ سے بغض نہیں محبت ہی کرے گا۔ کون؟ علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ صحیح مسلم امام احمد بن حنبل کے روایت، مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ روایت لے کے آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظوں کو نقل کیا، اور نبی علیہ السلام کے الفاظوں کے بعد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظوں کو نقل کیا۔ روایت لمبی ہے، مختصر کر کے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس ہستی کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ اے علی تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ پوچھا ہوگا یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے، کیا مراد ہے؟ میں آپ کا مفہوم سمجھا نہیں، آپ کی بات سمجھا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے مفہوم سمجھایا کہ علی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق 2 گروہ بنے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق 2 گروہ بنے تھے، اور دونوں گروہ ہی ہلاک ہو گئے۔ علی تیرے لیے بھی، تیری ذات کے لیے بھی، تیرے ساتھ تعلق اور نسبت رکھنے والے بھی 2 گروہ ہوں گے، اور دونوں ہی ہلاک ہو جائیں گے، دونوں ہی ہلاک ہو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کیوں دی؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق 2 گروہ بنے تھے۔ ایک نے کہا عیسیٰ علیہ السلام بذات خود اللہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بذات خود کیا ہیں؟ خود اللہ ہیں۔ اور کئیوں نے کہا نہیں، اللہ نہیں ہے، یہ ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ ابھی یہ الزام کلیئر نہیں ہوا، ابھی یہ الزام کلیئر نہیں ہوا۔ دوسرا اٹھا، اس نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کی ذات پر بہتان لگا دیا کہ مریم علیہ السلام کے بطن سے یہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ حلال اولاد نہیں ہے۔ ماں پر الزام لگایا اور دشمنی کا ثبوت دیا۔ ایک اٹھا، اس نے محبت کے اندر آ کے یہ کہہ دیا کہ وہ ابن اللہ ہیں، وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایک نے محبت میں غلط کیا، ایک نے دشمنی میں انتہا کی، اور اپنے دونوں کو تباہ کر کے رکھ دیا، دونوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ فرمایا علی تیری ذات کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو تیرے ساتھ محبت کریں گے، اتنی محبت کریں گے، اتنی محبت کریں گے کہ محبت میں، جنون میں غلوب کرتے 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 رسول میں اور علی میں، اللہ میں اور علی میں کوئی فرق باقی نہیں رکھیں گے، رب ان کو بھی ہلاک کر دے گا۔ اور کئی ایسے ہوں گے کہ جو تیری دشمنی میں اس قدر آگے بڑھ جائیں گے کہ پھر وہ دیکھیں گے نہیں کہ دشمنی کی انتہا کہاں پہ ہوتی ہے۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، صحابہ اکرام کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کون تھے؟ جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، وہی گروپ، وہی ٹولہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا، وہی حسن و حسین کا قاتل۔ دشمنی نہیں تو پھر اور کیا؟ دشمنی کی انتہا۔ کئیوں نے محبت میں اتنا غلو کیا کہ نعوذ باللہ اللہ سے بڑھا چڑھا کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتبہ اور مقام عطا کر دیا، اور کئیوں نے دشمنی کی انتہا ایسی کی کہ نبی کے اہل بیت یا نبی کی آل کا بھی خیال نہیں کیا، نبی سے رشتہ داری کیا ہے، نبی سے نسبت کیا ہے، نبی سے تعلق کیا ہے، اس کا بھی خیال نہیں کیا، اور سب کو خون کی ندیوں میں ساتھ بہا کے رکھ دیا۔ اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں ان سے محبت نصیب فرمائے۔ کون؟ علی، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سب علی فقط سبنی، جس نے علی کو برا بھلا کہا نا،
جس نے علی کو گالی دی اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی. اس نے علی کو برا نہیں کہا, اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہا. دوسری روایت ترمذی کے اندر ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يحب علی منافق ولا يبغضه مؤمن. مومن بندے کے ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ علی سے بغض رکھ نہیں سکتا, اور منافقت بندے کی منافقت کی انتہا یہ ہے کہ وہ علی سے محبت رکھ نہیں سکتا, وہ علی سے صرف اور صرف منافقت ہی کرے گا. کون علی؟ کون علی؟ جن کا چرچا السابقون الاولون میں ہے, جو سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ, ان کے اندر اس علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چرچا, جو اسلام میں, ایمان میں, نبی کی دعوت پر فوراً لبیک کہنے میں سبقت لے جانے والے. اور حضرات پچھلے جمعے ہم نے ذکر کیا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور بیچ میں کردار کن کا تھا؟ ابو بکر صدیق کا, عمر فاروق کا. اور مزے کی بات, آج ان کے اسلام پر شک کرنے والے, ان کے ایمان پر شک کرنے والے, کبھی قرآن کے نزدیک ہوں کبھی حدیث کے نزدیک ہوں, تو ان کو پتہ لگے کہ صحابہ کرام کی آپسی محبت کا جذبہ کیسا تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا سارا خرچ اٹھانے والے عثمان غنی, سارے خرچ کی ذمہ داری عثمان غنی نے اٹھائی. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ رشتہ پکا ہو گیا نا, نکاح پڑھانے لگے, خطبہ ارشاد فرمایا. نکاح پڑھایا کس نے؟ باپ نے. اگر کوئی شک ہوتا, یہ جو رشتہ لے کے آنے والے تھے, جو نکاح کا خرچ اٹھانے والے تھے, کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب وحی کر کے بتا نہیں سکتا تھا کہ عمر کا ایمان ٹھیک نہیں ہے, عثمان کا ایمان ٹھیک نہیں ہے, ابو بکر وہ آپ کے ساتھ نعوذ باللہ خیانت کر رہے ہیں. اگر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگے, رب گواہی کے اندر قرآن اتار دے. اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہودی امام کے منہ پر تھپڑ ماریں, وہ شکایت لے کے, کمپلینٹ لے کے نبی کی عدالت میں آ جائیں کہ ہمیں انصاف چاہیے, ہم نے بدلہ لینا ہے, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی میں رب آسمان سے قرآن اتار دے, یہاں پہ تو نبی کے گھر کا بیٹی کا معاملہ ہے. اگر رب وحی کر کے نبی کو بتا دیتا ہے کہ عبداللہ بن ابی منافق ہے, فلاں منافق ہے, فلاں منافق ہے, تو یہ نہیں رب بتا سکتے تھے کہ ابو بکر, عمر فاروق اور عثمان غنی کا ایمان تمہارے ساتھ صحیح نہیں ہے, محبت صحیح نہیں ہے. جب رب نے ان کے قرآن کو, جب رب نے ان کے ایمان کو دیکھ کے قرآن کے اندر ان کے ایمان کو میرٹ بنا دیا, پھر میرے منن نال تواڈے نہ منن نال کوئی فرق پیندا؟ قرآن تو نہیں بدل سکتا. پوری کائنات ایک طرف ہو جائے کہ ہم نہیں مانتے, رب کا قرآن بدل جائے گا. نہیں مانتے تو نہ مانو, بیڑا گرک تو اپنا ہی کر رہے ہو. رب نے تو ان کے بارے میں جو سرٹیفکیٹ جاری کرنے تھے وہ کر دیے. اب قیامت تو آ سکتی ہے, مر تو سکتے ہیں, لیکن یہ قرآن قیامت تک ایسے ہی رہے گا. قرآن کے حکم نہیں بدلنے والے. میں جلتا رہوں, آپ جلتے رہیں, کائنات جلتی رہے, سڑتے رہیں, ہم تفریق کرتے رہیں, ہم ان کے درمیان فرق کی دیواریں اور نفرت کی دیواریں پیدا کرتے رہیں, کیا بن لے گا؟ کیا بنا لیں گے؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ رب کی تقسیم پر شک ہے. رب نے جو ان کے بارے میں سرٹیفکیٹ جاری کیے, کیا وہ غلط ہے؟ وہ رب جو ان اللہ علیم بذات الصدور ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکاح پڑھانے لگے, اور نکاح کے موقع پر گواہ کن کو بنایا؟ نکاح کا, نکاح کے موقع پر گواہ کن کو بنایا ہے؟ آج جس ابو بکر کا نام لیتے ہوئے تیری زبان کٹتی ہے, جس عمر کا نام لے کے تیری نسلیں روتی پیٹتی ہیں, انہی کو گواہ بنایا تھا. ابو بکر, اے عمر, تم دونوں کو اس نکاح کا گواہ بنا رہا ہوں. کبھی مجلس میں ذکر کرنا, علی کا ذکر کرتے ہو, فاطمہ حسن و حسین کا ذکر کرتے ہو. علی کا فاطمہ سے جب نسبتی تعلق بننے لگا ہے, اس نسبتی تعلق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ کن کو بنایا تھا؟ کرنا ذکر. مر جائے گا, زہر کا پیالہ پینا پسند کرے گا, ذکر نہیں کرے گا. اور پھر انہی کی کتابوں کے اندر اور تاریخ نے رقم کیا, سیدہ فاطمہ کی زندگی میں علی نے دوسری شادی نہیں کی. ان کی رحلت کے بعد 8 یا 9 شادیاں, اور شیعہ مورخین کی کتابوں میں 18 شادیاں. اگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رب اولاد دے رہا ہے, تو تمہاری کتابوں کے حوالے سے 18 شادیاں ہوئیں. چلو 18 کو سائڈ پہ کر دو, 10 کو سائڈ پہ کر دو, 8 تو کنفرم ہے, 9 تو کنفرم ہے. کیا رب نے ان کو اولاد عطا نہیں کی؟ جو رب نے ان کو اولاد عطا کی ہے, کیا اس اولاد میں بیٹے نہیں تھے؟ اگر بیٹے تھے تو پھر ان بیٹوں کا نام کیا ہے؟ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رب نے پہلا بیٹا دیا، نام رکھا ابو بکر۔ پوچھنے والے آئے، مبارکباد دینے والے آئے، علی پتہ چلا ہے اللہ نے بیٹا دیا، ہاں الحمدللہ اللہ نے بیٹا دیا، نام کیا رکھا ہے؟ نام رکھا ہے ابو بکر۔ اللہ نے دوسرا بیٹا دیا، نام رکھا عمر۔ اللہ نے تیسرا بیٹا دیا، نام رکھا عثمان۔ اللہ اکبر، ذکر کرو نا یار ان کا۔ کیوں صحابہ کرام کی نفرتیں اور صرف نفرتیں ہی نظر آتی؟ کبھی ان کی محبت نظر نہیں آتی؟ کبھی ان کی عقیدتیں، کبھی ان کے اظہار و قربانی جو آپس میں محبت کی مثالیں تھی، قیامت تک اس طرح کی مثالیں دوبارہ نہیں مل سکتی؟ ان کو بھی تو ذکر کرو نا۔ فتوے لگاتے ہیں جی ان کو اہل بیت سے محبت نہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، نبی کے منبر پر نبی علیہ السلام کے علم کا وارث ہونے کے ناطے سے علل اعلان یہ کہتا ہوں کہ جس طرح کی محبت اہل بیت سے، نبی کے صحابہ سے، نبی کی بیویوں سے، نبی کی بیٹیوں سے، نبی کی آل سے اور نبی علیہ السلام کی پوری آل سے جس طرح کی محبت ہمیں ہے، دکھاؤ کسی کو ہے؟ تو نے تو صرف 4-5 کا ذکر کر کے باقی سارے کے ایمان پہ شک لگا دیا، حد لگا دی۔ تیری نظر میں صرف 4-5 معتبر ہیں، باقیوں کا ذکر کرنا تیرے لیے جو ہے نا وہ حرام ہے۔ تو ان سے محبت کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ حضرات علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں ہماری آنکھوں کا تارا ہیں، ہمارے دلوں کا ایمان چین سرور ہیں۔ اسی طرح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اسی طرح امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ ان سب کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ ہمیں ان جیسا ایمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات صرف باتوں کی حد تک نہیں، واقعہ کربلا کا نام لینا آسان ہے، واقعہ کربلا کے جھوٹ موڑ کے قصے بیان کرنا آسان ہے، لیکن واقعہ کربلا کی جو اصل حقیقت ہے، امام حسین پیاسے شہید ہوئے تھے، پانی بند کیا گیا تھا، بات مشہور ہے کہ نہیں؟ بات سنی ہے نا؟ تو ہم کیا کر رہے ہیں محبت کے اندر، عقیدت کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو پیاسے شہید ہو رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں اور آ کے پتہ کیا مدینے میں یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ جی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون اور فرعون کی آل سے نجات عطا کی تھی، فرعون اور فرعون کے سپاہیوں سے، ان کے ظلم سے نجات عطا کی تھی، تو شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے اور ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہم تم لوگوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، اور ہم دونوں بھائی ہیں، اور بھائی ہونے کی نسبت سے تم لوگوں سے زیادہ میں حق رکھتا ہوں، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ آپ نے بھی رکھنا شروع کر دیا۔ 10 محرم کا نبی علیہ السلام روزہ رکھتے تھے۔ آپ کی زندگی کا آخری سال نبی علیہ السلام نے فرمایا، تب تک آپ نے حکم دے دیا یہودیوں کی مخالفت کرو، خالف الیہود والنصارا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اسلام ان کے مذہب جیسا نہیں ہے، ان کے مذاہب اور ہیں، آپ کا مذہب سب سے بلند ہے، آپ نے ان کے پیچھے نہیں چلنا، ان کو اپنے پیچھے لگانا ہے۔ یہ 10 کا روزہ رکھتے ہیں، آپ ان کی مخالفت کریں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت والی زبان سے اعلان کیا، آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 10 کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھوں گا۔ آئندہ سال 10 محرم آنے سے پہلے، 9 محرم آنے سے پہلے آپ اپنے خال کے حقیقی سے جا ملے۔ نبی علیہ السلام 9 اور 10 کے روزے کے حوالے سے تاکید کر رہے ہیں، اور امت جو حسن و حسین سے، جو آل رسول سے، جو اہل بیت سے محبت کا ثبوت دے رہے ہیں، وہ کس انداز میں؟ سبیلا لا کے۔ یار اللہ کی قسم ایمان سے بتائیے گا، محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں ہے؟ ایمان سے بتائیے گا۔ تو فرقے بازی سارا کچھ ایک سائڈ پہ رکھ کے، دل پر ہاتھ رکھ کے یہ سوچ کے یار میں مسلمان تو ہوں نا، میں مسلمان ہوں، قرآن پڑھنے والا ہوں، ایک رب کو رب ماننے والا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والا۔ یار جس نبی کو رب نے اس کائنات کا عظیم انسان کہا ہو، عظیم ہستی کہا ہو، اور عظیم دل کی ملکیت عطا کی ہو، عظیم زبان کی ملکہ عطا کی ہو، عظیم سینہ عطا کیا ہو، عظیم کتاب عطا کی ہو، یار اس نبی سے اچھی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ اس نبی سے اچھا عمل کسی کا ہو سکتا ہے؟ محبت تو تبھی ہوگی نا جب میرا قول فعل عمل میرے نبی جیسا ہوگا۔ میرے نبی روزہ رکھ کے محبت کا ثبوت دے رہے ہیں، میرے نبی نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ حسن و حسین سے محبت، آل رسول سے محبت نہ میری بنائی کرتا ہے، نہ عوام الناس میں سے کسی کی بنائی ہوئی ہے، وہ محبت کا میرٹ رب نے خود ہی بنا دیا۔ قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، خود مطالعہ کریں، اور اختلافات سے اپنے آپ کو بری و ذمہ کر کے
من وعن قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اپنی اصلاح کی فکر آپ نے خود کرنی ہے. اپنی اصلاح کی فکر آپ نے خود کرنی ہے. لائی لگتے بچپن تو لا کے ہوں تک اسی بنے ہی ہیں. کی حاصل کر لیا؟ سنی سنائی باتوں پہ تو ہم نے زندگی گزار دی, کیا حاصل کر لیا؟ کچھ نہیں. آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں خود پڑھیں, خود قرآن کا مطالعہ کریں, خود حدیث کو پڑھیں. نہیں پڑھنا آتا کسی صاحب علم کے پاس چلے جائیں, اپنا وقت نکالیں. اللہ کی قسم آج آپ کا یہ تھوڑا سا وقت نکالا ہوا قرآن کو سمجھنے کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور آل رسول کی اہل بیت کی زندگی کو سمجھنے کے لیے, اگر یہ تھوڑا سا وقت اللہ نے قبول کر لیا نا, انشاءاللہ رب جنت کے راستے میرے اور آپ کے لیے آسان کر دے گا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.